محترم جناب ظفر اقبال ناگرہ صاحب MP محترم جناب میاں اجمل آصف صاحب MP اور آپ تمام معزز صاحبان کا جو اس پورے اس علاقے سے یہاں پہ جمع ہے، بلکہ پورے حلقے سے دوست یہاں پہ موجود ہیں، میں آپ سب کو یہ جو منصوبے جس میں تھانے کی بلڈنگ کا منصوبہ ہے، اس کے علاوہ جو روڈز تعمیر ہو چکی ہیں اور جو 30 چک میں آج گیس کا جو ہے وہ افتتاح ہوا ہے، میں اس پہ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اجمل آصف صاحب کا اور ظفر اقبال ناگرہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی گاہے بگاہے مجھے بھی اس بارے میں جو ہے وہ زور دیتے رہے اور اس بارے میں انہوں نے مدد بھی کی، اور تب یہ منصوبے جو ہیں یہ روڈز کے منصوبے مکمل ہوئے ہیں۔ باقی گیس کا آج افتتاح ہوا ہے۔ اب اس کے بعد آپ تمام صاحبان پورے 30 چک کے جو لوگ ہیں، آپ سب اپنی اپلیکیشن جمع کروائیں، جنہوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں وہ بھی جمع کروائیں، جنہوں نے ووٹ نہیں دیے وہ بھی جمع کروائیں۔ یہ ہماری سیاست میں اس بات کا کوئی فرق نہیں ہے کہ جو جائز کام ہے، جو جائز خدمت ہے، وہ ہر پاکستانی کا حق ہے اور ہمارا وہ خدمت کرنا فرض ہے۔ اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اس کی مدد کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ ووٹ اگر کسی نے نہیں دیا تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی جائے، بلکہ آپ اپنی خدمت کو بڑھائیں تاکہ آپ کی خدمت کو دیکھ کے جس نے پچھلی دفعہ مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا، اگلی دفعہ وہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دے گا انشاءاللہ۔ تو سب لوگ آپ اپلیکیشنز دیں، اور یہ تقریباً 30 گاؤں ہیں۔ ان 30 گاؤں میں اسی طرح سے ہم انشاءاللہ تعالی ہر مہینے 2-4 گاؤں کا وہاں پہ جا کے افتتاح کریں گے، اور اس کے بعد لوگ اپلائی کریں گے، اور یہ پھر آپ کو جو ہے RLNG جو گیس ہے یہ آپ کو میسر آئے گی۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ سوئی گیس جو ہے وہ اب ملک میں ختم ہو رہی ہے، اور یہ ایک معاہدہ کیا ہے موجودہ حکومت نے قطر کے ساتھ، یہ گیس وہاں سے آئے گی اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگوں کو مہیا کی جائے گی۔ یہ سوئی گیس سے تھوڑا مہنگی ہے، اس کا بل جو ہے وہ سوئی گیس سے تھوڑا زیادہ ہوگا، لیکن جو آپ سلنڈر استعمال کرتے ہیں اس سے یہ 30% سستی ہے، یعنی اس سے یہ کم ہے۔ تو یہ ایک سہولت ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اسی سال میں ان 30 گاؤں میں جہاں پہ پائپ پڑ چکے ہیں، یہ پائپ جو ہے وہ جب ہماری پچھلی گورنمنٹ تھی PDM کی تو اس میں جو ہے وہ ڈلوائے تھے ان 30 گاؤں کے، اور وہاں پہ جو ہے یہ اسی سال میں سارا جو ہے یہ افتتاح ہو جائے گا۔ یہاں پہ 31 چک کے اور دوسرے گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں جہاں پہ ان کے جو ہے وہ پائپ پڑے ہوئے ہیں، لیکن ابھی ان کو جو ہے وہ وہاں پہ مکمل نہیں ہوا۔ جیسے ہی مکمل ہوتا ہے وہاں پہ بھی آ کے افتتاح کریں گے اور وہاں پہ بھی آپ کو گیس مہیا ہوگی۔ وہاں پہ مجھے اجمل آصف صاحب نے بتایا ہے کہ وہاں پہ کچھ آبادیاں چھوٹی جو ہے وہ رہ گئی ہیں،
تو اس میں میری یہ گزارش ہے کہ اب جب وہاں پہ منصوبے کا افتتاح ہے اسے ہونے دیں آپ، اسے لیٹ نہ کریں، لیکن جو کوئی اگر کوئی گلی رہ گئی ہے، کوئی آبادی رہ گئی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی ہم علیحدہ فنڈز منظور کروائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی یہ 30 گاؤں جو ہیں وہاں پہ جو کوئی مقامی آبادی رہ گئی ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ پائپ پڑ جائیں گے اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ گیس مل جائے گی۔ ان 30 گاؤں کے بعد ٹوٹل کوئی 20-22 گاؤں ہیں پورے حلقے میں جہاں پہ گیس نہیں ہے، تو ان کو بھی میں یہ خوشخبری دینی چاہتا ہوں کہ ان کے لیے میں نے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کی ہے، اور ان میں بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اسی سال جو ہے وہ سال ان میں پائپ جو ہے وہ ڈل جائے، اور پائپ ڈلنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ گیس آپ کو مل جائے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پورے حلقے میں کوئی آبادی کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ جو ہے وہ گیس نہیں ہوگی۔ باقی یہ سڑک کا افتتاح کیا ہے سڑکوں کا، یہ اس سے پہلے میں نے ظفر اقبال ناگرہ صاحب سے کہا، میں نے کہا کہ ایک ایسی سڑک جو ہے نا وہ آپ دیں جو حلقے میں ایک طرف سے شروع ہو اور دوسری طرف سے جا کے نکلے، تو میں نے تو ان کو کہا تھا کہ میرے حلقے یعنی این اے کے حلقے کی کوئی ایسی سڑک مجھے بنا کے دے، انہوں نے اپنے حلقے کی بنا دی اور میرا حلقہ چھوڑ دیا انہوں نے، تو وہ پھر ان کا حلقہ جو صوبائی حلقہ ہے اس میں جو ہے وہ سڑک تھرو اینڈ تھرو وہ بن چکی ہے، میرا خیال ہے مکمل ہوگی، ناگرہ صاحب مکمل ہو گئی ہے، اور وہ تقریباً 1 ارب روپے کی سڑک تھی۔ تو اس کے بعد پھر باقی جو حلقہ تھا اجمل آصف صاحب والا، کیونکہ میرا حلقہ تو تب مکمل ہوتا ہے نا جب یہ دونوں حلقے ہوں، تو اس میں اب ہم نے اس میں اپنا اجمل آصف صاحب کا بھی بڑی کوشش ہے، یہ بھی میرے ساتھ کوشش کرتے رہے، تو اب ہم نے 29 کلومیٹر کی سڑک جو ہے وہ منظور کروائی ہے، وہ جو پہلے ظفر اقبال ناگرہ صاحب کے حلقے سے ہے وہاں سے شروع ہوگی، اور وہ پھر پورا حلقہ مکمل کر کے جو ہے وہ سمندری روڈ رسالہ نمبر 12 تک جو ہے وہ جا کے مکمل ہوگی، تو وہ بھی تقریباً 1 ارب روپے کی سڑک، تقریباً 100 کروڑ روپے کی، اس کے اوپر بھی کام جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے اور اجمل آصف صاحب کی بھی ذمہ داری ہے کہ سڑک کوالٹی کی بننی چاہیے۔ بالکل ہم کسی ٹھیکیدار سے ہمارا کوئی عزیز داری ہے، نہ کوئی تعلق داری ہے، نہ ہم نے کسی کو کہا کہ تم جو ہے وہ یہ کام کرو، نہ کسی کو کہا کہ تم نہ کرو، جس کے ذمہ ہے وہ بالکل 16 آنے بالکل صحیح کام جو ہے وہ کرے گا، تو پھر وہ آگے ٹھیکیداری کرے گا، ورنہ پھر یہ کام اس کا جو آخری کام ہوگا اس کے بعد ٹھیکیداری جو ہے وہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہ کام جو ہے یہ کوالٹی کا کام جو ہے یہ آپ کروائیں، تو یہ کام جب مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پھر چھوٹے لنکس رہ جائیں گے گاؤں کے، کوئی آدھا کلومیٹر کوئی 1 کلومیٹر، تو انشاءاللہ اگلے سال جو ہے وہ جب سارے مکمل ہو جائیں گے وہ بھی کروائیں گے انشاءاللہ، تو پھر اس کے بعد سڑکوں کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ پھر اس حلقے میں نہیں رہ جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ جو پی ایچ یو ہیں ان کا جو ہے وہ کانٹریکٹ ہو گیا ہے، آر ایچ سی جو ہے ان کا کانٹریکٹ ہو گیا ہے، تو یہ صحت کی سہولت جو ہے وہ بھی اگلے 6 ماہ میں جہاں جہاں پہ ہم یہ سڑکوں کا افتتاح کریں گے وہاں پہ جو پی ایچ یو یعنی جو ہیلتھ کی ڈسپینسری جسے آپ کہتے ہیں، تو وہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ جا کے جب اس کا افتتاح کریں گے، تاکہ آپ کو صحت کی سہولت جو ہے وہ آپ کے ڈور سٹیپ کو آپ کے گاؤں کے قریب آپ کو ملے۔ اس کے علاوہ پورے حلقے میں ایک ہاسپٹل ہے، یہ 30 چک والا ہاسپٹل، اس کی اپ گریڈیشن کروا رہے ہیں تاکہ یہ اور اچھا بن جائے، اور اس کے علاوہ ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہے یہ صدار
چوک کے پاس کوئی 10 ایکڑ زمین تھی. باقی تو رواج یہ ہے کہ ایم ایل اے ایم پی اے جو ہیں وہ جب بن جاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کوئی سرکاری زمین ملے تو اسے الاٹ کروا لیں. لیکن ہم نے وہاں پہ جہاں پہ سڑک کوئی سرکاری زمین ہے کوشش کی ہے کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسا منصوبہ بنوا دیں یا ایسے منصوبے کے نام لگوا دیں تاکہ اس سرکاری زمین پہ کوئی قبضہ نہ کر سکے. تو وہ 10 ایکڑ اراضی ہے تو اس کو ہم نے محکمہ ہیلتھ کے نام جو ہے وہ منتقل کروا دیا ہے اور وہاں پہ انشاءاللہ تعالی اسی سال جو ہے وہ شروع ہوگا اور ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہے وہ آپ کو ملے گا. اس کے بعد آپ کو الائیڈ اور سول ہسپتال میں جو ہے نا وہ جا کے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے یا اتنا دور نہیں جانا پڑے گا. یہیں پہ آپ کو ہر قسم کا جو ہے وہ علاج جو ہے وہ ملے گا. تھانہ کی بلڈنگ جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ تھانہ میں مجرموں کو تو لے جانا ہوتا ہے, ان کو تو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے, لیکن شریف آدمی جو ہے وہ خود جاتا ہے. اسے کوئی مسئلہ ہو, اسے کوئی جو ہے وہ اپنا حق حاصل کرنا ہو, کوئی اس نے رپورٹ کرنی ہو, تو تھانے میں بھی جو ہے وہ ایک ماڈرن تھانے کا جو کنسیپٹ ہے کہ گئے آدمی کو جو ہے وہ اچھی جگہ ملے بیٹھنے کے لیے, عزت کے ساتھ ملے اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک باعزت شہری کا جو ہے وہ سلوک ہو. تو یہ بھی بڑا ضروری تھا. یہ بھی تقریباً کوئی 7 کروڑ روپے کی لاگت سے جو ہے یہ منصوبہ ہے اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال جو ہے یہ مکمل ہوگا. تو یہ جو آپ کی خدمت کا معاملہ ہے اس میں کوئی اس بات سے غرض نہیں ہے, جس طرح سے بات کی ہے اجمل آصف صاحب نے بھی, جو عزت ذلت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ہار جیت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر میں قومی اسمبلی میں نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بڑے ہاؤس سینٹ میں پہنچا دیا. تو یہ سب آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ محبت کا نتیجہ ہے. آپ نے مجھے یہاں سے بھی منتخب کیا, شہر میں جو حلقہ ہے وہاں سے بھی اس مرتبہ جو ہے وہ ہم نے 6ٹھی بار جو ہے وہ اس حلقے سے جو ہے وہ الیکشن میں کامیابی ہوئی ہے. تو یہی وہ کامیابیاں ہیں جو کسی بھی آدمی کو جو ہے وہ اس کی عزت کا یا اس کی ترقی کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ خدمت کا سفر جو ہے یہ ہماری پارٹی کا منشور ہے. یہ میاں نواز شریف نے جب سیاست شروع کی آج سے 40 سال پہلے تو انہوں نے جو ہے وہ خدمت کی سیاست کا جو ہے وہ رواج ڈالا, ورنہ جو ہے وہ یہ اس سے پہلے نہیں تھا. اور آج آپ پورے پاکستان میں, پورے فیصل آباد میں جو بڑے منصوبے ہیں, وہ چلڈرن ہاسپٹل ہو, وہ یونیورسٹیز ہوں, وہ مین روڈز ہوں, ان سب کے پیچھے آپ کو پاکستان مسلم لیگ اور میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کا جو ہے وہ نام ملے گا. اس وقت بھی مریم نواز شریف جن منصوبوں کے اوپر, جن انیشیٹوز کے اوپر کام کر رہی ہے اس سے یہ آپ کے سامنے ہے کہ امن و امان کی صورتحال کتنی بہتر ہوئی ہے. جو روز ڈاکے اور بڑے یعنی جو ہے وہ کبھی قسم کے جرم ہوتے تھے وہ آج اب خال خال آپ کو خبر ملتی ہے. اور ان مجرموں کو جو ناسور ہیں, یعنی ایک اگر مجرم ڈکیٹی کرے اور وہاں پہ اس گھر کی عزت لوٹے ساتھ اور قتل کرے, ایسے ناسوروں کے لیے ریاست کے پاس کوئی جو ہے وہ نرمی اور کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. اور ایسے ناسور ہی جہنم واصل جو ہے وہ کیے گئے ہیں. کوئی ایک مثال آپ نہیں دے سکتے
میاں شہباز شریف صاحب کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب 10 سالہ دور میں بھی اور آج بھی کہ کسی دشمنی کی بنیاد پہ یا ذاتی اناد یا سیاسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ تھپڑ بھی مارا گیا ہو، لیکن جو معاشرے کے ناصور ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس اس حکومت کے پاس جو ہے وہ کوئی رعایت اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اس قوم کی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں، ایسے نشے لا کے علاقہ غیر سے اور یہاں پہ جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں، یہ جو آئس کا نیا نشہ نکلا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایسا نشہ ہے کہ وہ پی کے تو وہ آدمی جو ہے وہ بالکل ہی ہوش حواس ہی بھول جاتا ہے۔ یہ 2-3 قتل کی وارداتیں ہوئی ہیں کہ بلا وجہ جو ہے وہ آدمی نے جو ہے وہ دوسرے آدمی کو بے گناہ بے قصور قتل کر دیا۔ وہ بعد میں پتہ چلا جی اس نے آئس کا نشہ کیا ہوا تھا۔ یہ آئس کا نشہ ہی ایسا ہے کہ جو آدمی کرتا ہے اس کے بعد اسے جو ہے وہ ایسی اس کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اس قسم کا جرم جو ہے وہ بے خوف ہو کے کر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو یہ زہر جو ہے ہر گھر میں لا کے جو ہے وہ انجیکٹ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ کوئی رعایت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اب ان کے پیچھے بھی ان کا بھی جو ہے وہ محاسبہ کیا جا رہا ہے۔ ستھرا پنجاب، کبھی گاؤں میں لوگوں نے صفائی کا جو ہے وہ سوچا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے اس منصوبے میں کچھ کمی کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں چلتے چلتے نکھرتی ہیں، چلتے چلتے جو ہے وہ بہتر ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے یہ منصوبے جو ہیں وہ آگے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان میں بہتری آتی چلی جائے گی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح سے شہر کی سڑکیں صاف ہیں، شہر میں جو ہے وہ صفائی ہے، اسی طرح سے اب کچھ نہ کچھ تو گاؤں میں بھی ہے، لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے بھی جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ اسی طرح سے آپ کے بچوں کے لیے وظائف کا ایک بہت بڑا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دانش اسکول جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ آپ کے حلقے میں جو ہے وہ ناگرہ صاحب کی سائٹ پہ تو بچیوں کے کالج ہیں، لیکن دوسرا جو اجمل آصف صاحب والا صوبائی حلقہ ہے اس میں کوئی جو ہے وہ بچیوں کا کالج نہیں تھا۔ وہ ایک کالج بھی جو ہے وہ زیر تعمیر ہے، وہ بھی اسی سال جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ تو یہ سارے منصوبے جو ہیں، سارے جو انیشیٹوز ہیں، اپنا چھت جو اسکیم ہے، جو آسان قرضہ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں، اور کوئی اس میں سفارش نہیں ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ یہ تقسیم نہیں ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ مسلم لیگ کا ہے، یہ بندہ جو ہے وہ کسی اور جماعت کا ہے۔ سب کے جو ہے وہ وظائف بھی سب کو ملے ہیں، ٹریکٹر بھی سب کو ملے ہیں، سب سے مراد کے جتنے لوگوں کو ملے ہیں ان میں سے کوئی ایسی تقسیم نہیں ہے۔ اسی طرح سے آسان قرضے جو ہیں وہ بھی سب کو ملے ہیں، اور یہ بے لوس اور جو ہے وہ بلا جو ہے وہ کسی جو ہے وہ فرق کے جو ہے وہ یہ خدمت جو ہے وہ مریم نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ پنجاب حکومت کر رہی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے منصوبے بجلی کے اور گیس کے اور دوسرے جو ہے وہ مرکزی حکومت جو ہے وہ میاں شہباز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ لا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف 4 سال کوئی منصوبہ بتا دیں، آپ اپنے حلقے میں بتا دیں، آپ فیصلہ آباد میں بتا دیں، پاکستان کی چلو بات دور کی بات ہے، لیکن ہے پاکستان میں بھی کوئی نہیں، فیصلہ آباد میں بھی کوئی نہیں، اور اس حلقے میں کہ جی ہم تو الیکشن نہیں جیت سکے تو اس لیے جو ہے وہ ہم نے کوئی کام نہیں کروایا، حالانکہ اس وقت حکومت ان کی تھی۔ تو بھئی الیکشن تو اب ہم بھی نہیں جیت سکے، تو پھر ہم کیوں روز جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے سوچتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اور جو منصوبہ ملتا ہے وہ لا کے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ مقصد یہ ہے، ہمارا پیشن یہ ہے۔ لیکن ان کا ایک ہی کام تھا
کہ لوگوں کے بچوں کو خراب کرو. کچھ تو ہے نا یہ جو منشیات والے ہیں، انہوں نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر گالی گلوچ بریگیڈ بنائے، سوشل میڈیا کے اوپر اوئے توئے کا کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، بچوں کو یہ سکھایا کہ اپنے مخالفین کو گالیاں دو، اپنے مخالفین میں سے کوئی بڑا ملے چھوٹا ملے اس کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگاؤ. اسکولوں میں کہا بچوں کو کہ آپ جو ہے وہ جا کے دوسرے بچوں کو جو آپ کے مخالف ہیں ان کو گالیاں دو. لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے. میرے خلاف ایک ایسا مقدمہ بنایا جس کی سزائے موت تھی. میں کو تقریباً 6-7 مہینے جیل میں رہا. تو کہ وہ پھر کہتے ہیں نا کہ جی مکافات عمل، جب ایک آدمی غلط کام کرتا ہے تو پھر وہ خود اپنی غلطی کی جو ہے وہ سزا پاتا ہے. تو آج اگر کسی کو سزا مل رہی ہے تو اسے مظلوم بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ اسے مظلومیت کا جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹنا چاہیے. اسے اپنے اعمال کے اوپر معافی مانگنی چاہیے. اسے یہ کہنا چاہیے قوم کو کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئیں، میں نے نفرت کا بیج بویا، میں نے اوئے توئے کا کلچر انٹروڈیوس کروایا، میں نے لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کروائے، میں نے لوگوں کو لڑنا اور ایک دوسروں کی بےزتی کرنا جو ہے وہ سکھایا. اور اب ان ساری چیزوں کا شکار میں خود ہو رہا ہوں. تو یہ اللہ سے جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہی ذات ہے جو کسی کی مشکل آسان کر سکتی ہے یا کسی کو جو ہے وہ معاف کر سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کا ہمارا پھر بھی کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے مخالفوں کے خلاف کو کیسز بنانے ہیں. میں آج پورے حلقے سے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں ہر اتوار کو جو ہے وہ میں یہاں پہ آپ کے حلقے میں، پہلے آپ لوگوں کا گلہ ہوتا تھا کہ جی وہ ہمیں شہر جانا پڑتا ہے. حالانکہ شہر جانا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ روز جاتے ہیں. لیکن میں نے پھر یہاں بائی پاس پہ جو ہے وہ جگہ لے کے مرکزی دفتر بنایا ہے. میں ہر اتوار کو وہاں پہ موجود ہوتا ہوں. کوئی ہمارا ساتھی ہو، ہمارا ملنے والا ہو، ہمارا سپورٹر ووٹر ہو، بھلے کوئی ہمارا مخالف ہو، اگر اس کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ درج ہوا ہے، اگر اسے پولیس نے جو ہے وہ بلا وجہ اس سے رشوت لی ہے یا اسے تنگ کیا ہے، وہ آئے، اس کی مدد، اس کی بات میں اسی طرح سے سنوں گا جس طرح سے میں اپنے کسی ساتھی کی اور اپنے کسی سپورٹر کی سنوں گا. اس قسم کا کوئی جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ایجنڈا ہے. اور ملکی لیول پہ بھی ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بیٹھ کے حل ہوتے ہیں، معاملات کو بیٹھ کے جو ہے وہ حل کرنا چاہیے. لیکن وہ لوگ اگر بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے کو تیار نہیں ہیں تو یہ پھر اس کا جواب اور اس کی سزا جو ہے وہ انہوں نے پانی. تو جہاں پہ میں نے یہ بات کی ہے کہ کسی کے خلاف جو ہے وہ جھوٹا مقدمہ درج ہو، ہمارا مخالف بھی ہو، ہم اس کی بھی مدد کریں گے. لیکن یہاں گاؤں میں بھی ایک صاحب ہیں، یہ آپ کے گاؤں میں جو پہلے پولیس میں رہے ہیں، ان سے مجھے یہ شکایت ہے کہ وہ لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمے درج کرواتے ہیں. تو انہیں میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں. اگر انہوں نے یہ عمل نہ چھوڑا تو پھر یہ اسی قسم کے مقدمے ان کے خلاف بھی درج ہوں. تو پھر اگر کسی کو گلہ ہو تو وہ پھر جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ جب آپ نے نفرت کا بوجھ بویا، آپ نے جھوٹے مقدمات کا بوجھ بویا، اب میرے خلاف جو مقدمہ درج کروایا تھا اس کا کوئی تک بنتا تھا کہ جی میں ہیروئن لے کے تو میں پوری دنیا میں جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہوں، خود سے ڈالی. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر آدمی خود یہ حرکت کرے
تو پھر اس کے بعد پھر اسے پھر جو ہے وہ گلہ نہیں کرنا چاہیے. ویسے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور اپنی ان حرکتوں سے جو ہے وہ باز آنا چاہیے. تو میں آپ تمام احباب کا، تمام برادریوں کا، کوئی برادری کا کنسیپٹ میرے پاس نہیں ہے. جو آپ میں جس کی بات صحیح ہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہے، وہ بالکل میرا فرض ہے کہ میں اس کی مدد کروں. میرا فرض ہے کہ میں اس کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کروں. اس میں برادریوں کا معاملہ نہیں ہے. ہم سب بھائی ہیں، جو مسلمان ہیں وہ بھی اور جو غیر مسلم ہیں